بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی ناقابل یقین اور بہت عالمی منظرنامے پر ہیڈ لائنز بنانے والی پیش رفت سے آج پاکستان میں لوگوں کے دن کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق کل رات گئے ایک ایسی پیش رفت ہوئی کہ جس نے دنیا کو ہلا دیا ہے، جو کہ خطے میں کشیدگی کا بہت واضح طور پر اضافہ دے رہی ہے، اور اسرائیل کی جو اس وقت بربریت جاری ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس میں مستقبل قریب میں خدا نہ خواستہ کوئی رکاؤ یا کوئی خاتمہ ہونے نہیں جا رہا، بلکہ شاید اس جنگ کا محاذ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے آج بربریت کی ایک نئی تاریخ اس وقت رقم کی کہ جب اپنی نوعیت کے ایک بہت ہی منفرد واقعے میں ایران کے دارالحکومت تہران میں، آپ جانتے ہیں ایران کے صدر ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی جان چلی گئی تھی، پھر ایران میں دوبارہ الیکشنز ہوئے، پھر نئے صدر کا انتخاب ہوا، پوری دنیا میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو ظاہر جس طرح ہوتا ہے سربراہان مملکت کو دعوت دی گئی تھی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے۔ پاکستان سے شہباز شریف صاحب کو جانا تھا، عین موقع پہ خبر آئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ نہیں جائیں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ بھی گئے تھے، انہی میں شامل تھے حماس کے سربراہ، حماس کے سیاسی سیل کے سربراہ، فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم، بہت ہی ہائی پروفائل رہنما جناب اسماعیل ہانیہ صاحب۔ اپنے کمرے میں جب اپنی رہائش گاہ میں جب آرام کر رہے تھے، تب ایک گائیڈڈ میزائل کھڑکی توڑتے ہوئے، جو کہ اسرائیل نے داغا تھا اور کس ملک سے داغا تھا یٹ ریمینز ٹو بی آنسرڈ، وہ ایک داغا جو کہ کھڑکی توڑتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کی شہادت کا باعث بن گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں اگر کچھ ڈیٹیل آپ سے ہم شیئر کریں، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں رہائش گاہ کو ایک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ کو وہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے قریب نشانہ بنایا گیا، اور وہ کہاں اس وقت رہ رہے تھے؟ مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کے زیر انتظام جنگی طور پر محفوظ ایک گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے۔ پاسداران انقلاب کی ریولوشنری فورس، جس کے ہی قاسم سلیمانی صاحب کو بغداد میں شہید کیا تھا ایک ڈرون حملے کے ذریعے امریکہ نے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ شہید ہو گئے۔ وہ ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، اور انہوں نے گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر، جو ان کے وہاں کے روحانی پیشوا ہیں، آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بتانے سے پہلے آپ دیکھیے یہ منظر کہ جہاں وہ کل انہوں نے ملاقات کی، ظاہر آخری ملاقات جو ثابت ہوئی ایران کی روحانی پیشوا سید علی خامنئی سے، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک سربراہ جاتا ہے تو دوسرا سربراہ آ جاتا ہے، ایک بڑا آدمی جاتا ہے تو دوسرا بڑا آدمی آتا ہے۔ یہ گفتگو کا حصہ دیکھیے گا، اور یہ مناظر اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے اسماعیل ہنیہ اتحاد بین المسلمین کا مظہر، جو کچھ شخصیات ہوتی ہیں جس طرح سید علی خامنئی ہیں، اس طریقے سے اسماعیل ہنیہ بھی اس کا مظہر تھے، اور جس طریقے سے ایران اور حماس کا اس سارے معاملے میں موقف رہا ہے اور جتنی قربت رہی ہے، یہ بھی اس بات کی مظہر ہے۔ آپ آگے بڑھنے سے پہلے کل اسماعیل ہنیہ نے ایران میں موجود مختلف مقامات کا بھی دورہ کیا، وہاں غزہ کے حوالے سے بہت خاص کچھ ٹیبلوز کہہ لیجئے یا منظر کشی وہ بھی ان کو دکھائی گئی، اور ایک خاص اہتمام تھا اسماعیل ہنیہ اور اسرائیل اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ یہ بالکل ان کی شہادت سے کچھ گھنٹوں پہلے کے مناظر ہیں، یہ بھی دیکھیے، اس سے کچھ گھنٹوں پہلے کے مناظر ہیں ان کی شہادت سے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بارے میں جانیے، 1962 میں غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہی اسماعیل ہنیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کون سا ٹائم تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ کا باقاعدہ محاصرہ کیا ہوا تھا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے غزہ شہر کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی ادب کی تعلیم حاصل کی، پھر دوران طالب علمی اسلامی طلبہ تنظیم میں شامل ہوئے۔ یہ وہی تنظیم تھی جو کہ بعد میں حماس کی صورت اختیار کر گئی۔ 1987 کی یہ بات ہے کہ جب اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی جد و جہد تھی، انتفاضہ کہتے ہیں جس کو ہنیہ فلسطینی نوجوانوں کے احتجاج میں شامل رہے۔ یہی وہ ٹائم تھا کہ جب حماس کی بنیاد رکھی گئی۔ کم از کم اسرائیل نے ان کو 3 بار جیل میں باقاعدہ قید کیا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آگے آئیں تو 1992 میں انہیں کچھ دیگر حماس کے رہنماؤں کے ساتھ لبنان میں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر 1993 میں وہ غزہ واپس آ گئے، اور حماس کے جو روحانی رہنما تھے شیخ احمد یاسین، ان کے بہت قریب ہو گئے۔ لیکن پھر 2003 میں ایک قاتلانہ حملے میں اسماعیل ہنیہ اور شیخ احمد یاسین دونوں ایک بالکل بال بچ گئے۔
لیکن اس کے بعد شیخ یاسین کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہادت ہو گئی. جب ہو گئی تو اس کے بعد اسماعیل ہنیہ ایک مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے. 2006 میں دنیا اس وقت حیران ہو گئی جب عام انتخابات میں وہاں پر حماس نے کامیابی حاصل کر لی. اس کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ یہی فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بن گئے. 2007 میں انہوں نے غزہ میں باقاعدہ طور پر حماس کی حکومت قائم کر دی, پائنیئرز میں سے تھے. 2017 میں وہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بن گئے. پھر 2019 میں غزہ چھوڑ کر وہ ترکی اور قطر منتقل ہو گئے. وہاں پر انہوں نے حماس کے سیاسی رہنما کے طور پر اپنی پہچان بنائی. ایران گئے تھے وہ ابھی اس دورے میں, اس سے پہلے بھی وہ ایران کے بہت سارے دورے کر چکے ہیں. اگر ہم حالیہ تاریخ کی بات کریں تو 2020 میں جب ایرانی کمانڈو وہی پاسداران انقلاب کے جناب قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون حملے میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید کیا گیا تھا, تب بھی اسماعیل ہنیہ شہید قاسم سلیمانی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران آئے تھے. پھر 2021 میں جو اسماعیل ہنیہ جو ایران کے صدر تھے, اس سے پہلے ابراہیم رئیسی, کل جس طرح تقریب علم برداری تھی اس طریقے سے جب ابراہیم رئیسی صاحب کی ایران کے پچھلے صدر کی تقریب علم برداری تھی اس میں بھی وہ ایران آئے تھے. اور اس سال انہوں نے انہی ابراہیم رئیسی صاحب کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی, اور سب نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کئی سربراہان مملکت تھے لیکن وہاں پر بھی اسماعیل ہنیہ کو بہت خاص انداز سے ان کو پروٹوکول دیا گیا. وہ متعدد بار ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے ملاقات کے لیے ایران آتے جاتے رہے. یہودی, اب حماس یہ کہتا ہے سب پہ کہ یہودی ایجنٹوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے, یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے, اس قتل سے اسرائیل اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے گا, اور اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی اور حماس اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور جاتے آتے آپ یہ سنیے کہ کس طریقے سے اسماعیل ہنیہ نے گویا اپنے پورے خاندان کی اس سارے تنازع میں قربانی دی ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 25 جون 2024 کو اسرائیل کے فضائی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی بہن اور ان کے 24 دیگر رشتہ دار شہید کر دیے گئے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی 10 اپریل کو عید الفطر کے موقع پر اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتوں کو شہید کر دیا. پھر 22 نومبر 2023 میں ان کے ایک اور پوتے شہید ہوئے. تو اس طریقے سے انہوں نے کئی قربانیاں پیش کی. ایک کلپ جس میں وہ ایک تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اور جو قرآن کریم کے متعلق آیات ہیں شہادت کے عنوان سے اسی کی تلاوت کر رہے ہیں, وہ بھی بہت زیر گردش اور بڑا یادگار اب صورت اختیار کر گیا ہے, وہ بھی دیکھیے گا. اور اسماعیل ہنیہ نے 15 اگست کو ابھی ترکیہ کی پارلیمان میں خطاب کرنا تھا, جو کہ ظاہر ممکن نہیں رہے گا. اس سے پہلے جب وہ ترکیہ کی پارلیمان میں گئے تھے تو دیکھیے وہاں پر ان کا کس شاندار انداز سے استقبال ہوا تھا. تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال کہ جس سے اب یہ تجزیہ کرنا, یہ افسوسناک تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, یقیناً اب ایران کی جانب سے کسی نہ کسی قسم کا رد عمل بھی سامنے آئے گا. یہ بھی اب تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ آگے کی طرف جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں تجزیہ اور صورتحال پیش کرتے رہیں گے. بڑھتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب, جو کہ اب ہے پاکستان کی سیاست سے متعلق. اور پاکستان کی سیاست میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جس میں سر فہرست وہی ہے کہ اب ایک بار پھر آج قومی اسمبلی میں وہ بل اپنے میچور ہونے کے اور قریب پہنچ گیا ہے, چونکہ متعلقہ کمیٹی سے پاس ہو گیا ہے, کہ جس کے نتیجے میں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں جو سیٹس ملنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جائے تو اس کے ذریعے پی ٹی آئی کو وہ فہرست وہ نشستیں نہ مل سکیں, کیونکہ جب یہ بل باقاعدہ بن جائے گا تو اس بل کے تحت کوئی بھی پارٹی جس نے مقررہ وقت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرائی ہو اس کو مخصوص نشستیں دی ہی نہیں جا سکیں گی. یہ ساری کی ساری اس کی صورتحال ہوگی. ہم ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں جناب جاوید لطیف صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ذرا یہ خان صاحب کے جو کچھ حالیہ بیانات ہیں اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن آپ ذرا پہلے تو بتائیے, یہ جو ظاہر بل بن جائے گا, متعلقہ کمیٹی سے بھی پاس ہو گیا ہے, تو سر آپ وہ غلطی تو نہیں آپ سے ہو رہی جو پی ٹی آئی سے بھی ہو گئی تھی کہ وہ انہوں نے عدلیہ کو ٹکر ماری اور پھر بھگتا بھی, یہ آپ سے بھی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2017 میں ہم نے کون سی ٹکر ماری تھی. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی
جو فیصلے سپریم کورٹ سے آئے کیا پاکستان کی بہتری کا سبب بنے یا پاکستان کی تباہی کا باعث بنے؟ اب دیکھیں، جب بھی کبھی طاقتوروں نے دباؤ ڈالا یا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا ایک پیج پہ سارے لوگ آ گئے تو پاکستان کو تو نقصان پہنچا، ریاست کو نقصان پہنچا، سسٹم کو نقصان پہنچا، آئین قانون کو نقصان پہنچا، مگر ہمیشہ فیصلے وہیں سے آتے ہیں۔ اور آج بھی جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ آپ کا آئین قانون اور اخلاقی قدریں، کیا آپ کسی کو ایک دفعہ حلفیہ بیان، میں نہیں کہتا کہ کوئی قانون پاس ہوگا اس کی اخلاقی پوزیشن کیا ہوگی، قانونی پوزیشن کیا ہوگی، پہلے تو میں یہ بات پوچھنا آپ سے ہی چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے فلاں پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہوں، ہو رہا ہوں، اور میں حلف دیتا ہوں، آپ کیا 4 ماہ بعد کوئی آپ کو اور سمجھانے والا ہو اور وہ کہے کہ بھائی وہ چھوڑیں جماعت اور ایک نیا حلفیہ بیان دے دیں اور آپ اس جماعت میں یا اس گروپ میں شامل ہو جائیں، تو کیا آپ کو اخلاقی قدریں یا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جو کہ آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، تو پھر مجھے یہ کوئی سمجھا دے کہ پاکستان کی آج کی جو فیصلے آئے ہیں، میں فیصلے پہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں آج کی سپریم کورٹ کے انتہائی قابل احترام جو جسٹس صاحبان ہیں ان پہ بات کر سکوں، اور میں فیصلے سے متعلق ایک ضمنی سوال بھی کر لیتا ہوں، آپ اسی پہ بات کریں کہ جو اب ٹھیک ہے آپ نے اپنی رائے دے دی، اگر فیصلے پہ عمل نہیں ہوا کسی بھی صورت میں فاسٹ فارورڈ کر کے ذرا چیزوں کو آگے لے کے جاتا ہوں، اور انہوں نے توہین عدالت میں بلانا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وکٹیں گرنا اگر شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے یار یہ بتائیں کہ فیصلہ دے کر بھی جو دوسرے ان کے ریٹائر لوگ ہیں یا سینئر لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو وسیم بادامی صاحب سمجھ آ رہی ہے تو پھر مجھے بھی سمجھا دیں جو بات میں نے کہی ہے۔ جاوید صاحب وہ ایک لمبی داستان ہے، باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی، چونکہ اس میں ایک نقطہ میں نہیں، پھر اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ بھائی میں اگر پی ٹی آئی ہوں تو مجھے تو اس وقت کا الیکشن کمیشن پورے واضح اشارہ دے رہا تھا کہ بھائی جان آپ کو بلہ بھی نہیں ملے گا، آپ کی پارٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اب جا کے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ نے تو جو ہے وہ اس کی تشریح غلط کی تھی۔ پھر میں یہ بھی سپریم کورٹ سے 10 بستہ پوچھوں گا کہ سر اگر اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کمرے میں چھپ کے تو نہیں غلط تشریح کی تھی الیکشن کمیشن نے، آپ روک دیتے اس کو، اس نے غلط تشریح کی، آپ مان رہے غلط تشریح کی، پھنس گیا میں، میرا کیا قصور تھا اس سب میں؟ وہ تو بات ایک بات سے بات نکلتی چلی جائے گی نا، تو اب میں اس لیے میں نے کہا آگے کی بات کر رہے ہیں آپ نے۔ جی یہ بات آپ اچھی کہہ رہے ہیں وسیم بادامی صاحب کہ میرا کیا قصور تھا۔ 2013 کے الیکشن ہوئے اور انہوں نے حلقے کھولنے کی بات کی اور اس پہ دھرنے بھی، وہ دھرنوں کی اور داستان اور بھی ہے وجہ، مگر ایک جوڈیشل کمیشن بنا، میرا کیا قصور تھا بھائی؟ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ دھاندلی کی پیداوار ہو، 2018 آ گیا، آپ نے آر ٹی ایس بند کر کے ان کو آپ لے آئے اور سب کا 2017 نہیں 2015 سے یہ کھیل شروع ہو گیا تھا کہ کس کو نکالنا ہے اور کس کو لے کے آنا ہے۔ پھر یہی سپریم کورٹ تھی نا جس نے 2/3 اکثریت رکھنے والے نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور یہ ٹھیک ہے۔ پھر ناجائز کیسوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا، اس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے، مفتاح اسماعیل بھی تھے، شاہد خاقان عباسی بھی تھے، آپ تھے، آپ کی ضعیف والدہ پہ مقدمہ ہوا، حنیف عباسی صاحب کو وہ الیکشن کی رات ڈرامائی طور پہ عجیب و غریب ایک فیصلہ آ گیا، وہ سب صحیح ہے۔ تو اچھا میں اس سوال کو یوں کر لیتا ہوں، اس پہیے کو کہیں رکنا ہے یا بس آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے نا زیادتیاں، بس ٹھیک ہے آج وہ بھگتے ہیں، تو سیاستدان بھگتتا رہے گا اور باقی یہ حل نہیں ہے۔ تو ہاں تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو اس کا حل نہیں چاہیے؟ جی اس کا حل ہے، اور جو حل دینے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اور ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ۔ آپ دیکھیں کہ اچھا نہیں کرتے، آپ کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، آپ بتائیں۔ فورس نے، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طاقتور ادارے کے ترجمان نے جب یہ بات کہہ دی کہ بھائی آئیں 2014 سے
انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں, کون کس وقت کس کے لیے استعمال ہوا اور کس نے کیا فیصلے دیے. یہ بات ہوئی تھی نا؟ جی ہوئی تھی. پھر آئے بھائی وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ 2018 سے شروع کر لیں اور 2024 کو بھی دیکھ لیں, مگر انہوں نے تو اس سے بات آگے شروع کر دی جہاں سے خرابی شروع ہوئی تھی. تو پھر بھائی میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی 2014 سے شروع کروں یا میں 2018 کی بات کروں یا 2024 کی بات کروں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ 2024 میں میرے ساتھ ہوا ہے لہٰذا 2014 سے شروع 24 سے شروع کرنا. آپ کہہ رہے ہیں حل یہ ہے کہ پھر وہاں سے 14 سے شروع کرو, ڈی جی آئی ایس پی آر کی تجویز کے مطابق. لیکن ابھی یہ بتائیں مجھے جاوید صاحب, آپس کی بات ہے, دیکھیں خان صاحب نے تو ذرا اپنا ایک گیئر تھوڑا پیچھے گئے نا, وہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ دیا. دوسری سائڈ کا اگر موڈ بدل گیا تو پھر تسی کی کرو گے؟ دیکھیں موڈ پہلے کا بدلے یا دوسرے کا بدلے, پہلے کا تو بدلا لگ رہا ہے نا, یا کوئی اب اگلے کا بدل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا وجہ یہ ہے. ہاں نہیں, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں اگر تو پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے, اگر تو آپ پاکستان کے مفادات کا سودا عالمی فورسز سے کر لیتے ہیں اور وہ جرم نہیں بنتا, تو پھر میرے بھائی یہ چیپٹر بند کر دیں. یہ پھر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ ہوتا چلا جائے گا. جو آپ نے بات کی یہ کہیں تو رکنا چاہیے, پھر رکنے والی بات نہیں ہے, پھر اس کو بڑھاوا دینے والی بات ہے. کر لے جو کرنا ہے. آپ چلو یہ تو آپ نے بات کر لی, آپ کی ویسے رائے کیا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ حالات یہ جو خان صاحب کی بدلی ہوئی ٹون ہے, جو بدلے جو میرے سرکار نظر آتے ہیں, اس کے نتیجے میں برف پگھلنے کا امکان ہے ان کے اور ان کے درمیان؟ تجزیہ دیکھیں وسیم بدامی صاحب, میں بڑا کلیئر ہوں ہاں کہ معصوف کو اگلا گھر جب نظر آنا شروع ہوا ہے تو معصوم بدلے ہیں. اور یہ بھی بات میں آپ سے کہہ دوں, سہولت کاری میں کہتا رہا مگر مجھے مذاق سمجھتے رہے یا مذاق اڑاتے رہے میری گفتگو کا کہ سہولت کاری کہاں ہے. جب میں وفاقی منسٹر تھا بھی اس وقت بھی ایک بات کہتا تھا کہ سہولت کاری اس کو ہے, اور میرے آپ جیسے بھائی کہتے تھے کہ بھائی جی نالے کابینہ جے نالے تسی کہہ رہے جے کہ سہولت کاری ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری اس کو میسر ہے, مگر اس کو اندیشہ یہ پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ سہولت کاری کہیں رک نہ جائے, بریک نہ ہو جائے یا کمزور نہ پڑ جائے, اس لیے معصوف نے یو ٹرن لیا ہے. معصوف کو نظر آنا شروع ہوا ہے کہ 9-10 مئی جو ایک سال میں نے لٹکا لیا شاید اب لٹکے نہ, اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. اس وجہ سے معصوف اور ان کی جو سسٹر ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے, میری بھی وہ بہنوں کی طرح ہیں, مگر وہ جو بات آ کے کر رہی ہیں وہ آئندہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ باتیں کہہ رہی ہیں. لیکن ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیں نا, یہ موصوف کے تو آپ نے یوٹن کا تذکرہ کر دیا, ذرا آپ یہ مانتے ہیں نا آپس کی بات ہے آف دا ریکارڈ جاوید لطیفہ, کہ حکومت کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اچانک برادرم عطا تالڑ آتے ہیں کہ اور پریس کانفرنس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں جیسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے عام دن ہو کہ آج بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے اور یہ ہے اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے پابندی کا. تو اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد تالڑ صاحب کہتے ہیں کہ اس باقی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لے لیں ذرا اعتماد میں, پھر دیکھیں گے, اور اس کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ذرا اور پھر مصدق علی صاحب کہتے ہیں آؤ بیٹھ کے بات کر لو. ذرا گورنمنٹ کو بھی آپ یہ مانتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ذرا اسٹریٹجائز کر کے چلنا چاہیے تھا اس چیز کو؟ میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ بات کہنے سے پہلے, اور جس طرح میں نے ایک ادارے کے ترجمان کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ 2014 سے جوڈیشل کمیشن بنا لیں, اسی طرح حکومت وقت کا ترجمان ہوتا ہے, کوئی اور وزیر بات کر لیتا تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, مگر منسٹر انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ پوری حکومت کا ترجمان ہوتا ہے, وہ اپنی وزارت کا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے بات کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں یا تمام اتحادی جو ہیں ان کی مشاورت کے بغیر یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی. اور آخری بات سے بات نکل کے پیپلز پارٹی کا بطور مجموعی آپ کو رویہ
اطمینان بخش لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تو پانچوں گیم ہے, میٹھا میٹھا ہوا ہے, کڑوا کڑوا تھو ہے؟ دیکھیں ویسے تو آپ کی ہنسی سے مجھے آدھا جواب مل گیا ہے, لیکن الفاظ کا سہارا بھی لینا ہے. لیکن میں وسیم آپ کو یہ ضرور آپ کو ویسے یاد ہے نا ہماری گڑی خدا بخش میں ملاقات ہوئی تھی جب مریم بی بی اور زرداری صاحب کا وہ مشترکہ جلسہ تھا, اس رات ہماری بات ہوئی تھی اسی موضوع پہ. جی ایسا ہی ہے, جی ایسا ہی ہے. کہیے آخری اس پہ میں اسی بات پہ قائم ہوں آج بھی. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں حکومت جو آج کی ہے یا وہ 18 ماہ کی جو حکومت تھی, اس میں جتنے بھی اتحادی تھے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرتے رہے یا آج کریں. اس وقت بھی اگر کوئی سمجھے تو ذمہ داری سب پہ تھی, آج بھی اگر کوئی سمجھے تو تینوں جماعتوں پہ ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوئی جماعت پہ آئے گی. یہ مت کوئی سمجھے کہ کل کو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا, یہ نہیں ہو سکتا. لیٹس سی. بہت شکریہ. جاوید لطیف ہم سے بات کر رہے تھے. یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم والا معاملہ ہوا ہے اس پہ برادر علی محمد خان صاحب نے بڑی آج بات کی ہے, اور ان سے اس حوالے سے اور کوئی اور حوالوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پرائم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب علی محمد خان صاحب, بہت متحرک ہیں. پارلیمان میں بھی کل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ایفرٹ کے طور پہ ایک نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ایک بیانیے میں تھوڑی سی وہ تبدیلی لائے ہیں, تھوڑا سا ذرا ماحول کو ذرا نرم کیا ہے, تھوڑا سا ٹیمپریچر کو ذرا گرایا ہے. لیکن آپ کو بطور مجموعی صورتحال میں کوئی بہتری لگ رہی ہے یا لگ رہا ہے کہ سب اپنے اپنے چکروں میں پھنسے ہوئے اور ایک عجیب پھنسے گئے سارے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پاکستان کا وسیم بھائی المیہ یہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ہمیں سیاستدان تو بے شمار ملے, ڈکٹیٹرز بھی بے شمار ملے, ہر طرح کے خود غرض لوگ ملے. نہیں ملے تو اسٹیٹسمین نہیں ملے جو پاکستان کے لیے پھر اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سوچیں اور اپنے انا کے حوالے سے اتر کے کروڑوں پاکستانیوں کا ایک اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ کا سوچیں. آج آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا ہے, یہ پوری امت مسلمہ کو میسج ہے. ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے جو ہمیشہ غیرت و حمیت کا استعارہ رہا ہے ایران, صحیح, عالمی استعمار کے سامنے, اور وہاں جا کے امت مسلمہ کے ایک ہیرو کو شہید کرنا, اگر کوئی سمجھے تو ہر گھر میں ایک اسماعیل ہانیہ آج شہید ہو چکا ہے. اگر کوئی سمجھے امت مسلمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اس میں کسی حد تک ناکام وہ کامیاب ہوئے ہیں. کیا ہماری غیرت و حمیت جاگتی ہے؟ وقت ثابت کرے گا. ماضی کو اتنا تابناک نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے تھوڑا سا سپیس دیا ہے اور ایک اچھا جسچر دیا ہے, اس کو پاکستان کے مفاد میں ان دا براڈر اسپیکٹرم دیکھنا چاہیے. اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر طرح سے خطرات کا سامنا ہے, بیرونی بھی اور اندرونی بھی. اس سلسلے میں آپ کا جو دفاعی ادارہ ہے, آپ کی بیس لائن ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے اور عوام کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش عمران خان صاحب نے کی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس پہ لان تان کر رہے ہیں. خان صاحب نے کیا بات کی ہے؟ خان صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جو سیاسی پورا پیرافرنیلیا ہے, جو پیراڈائم ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم سے کم ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے. ہاں, ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے پھر سب اپنے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی حکومت ہوتی ہے, لیکن پولیٹیکل معاملات میں وہ اگر نیوٹرل ہوں گے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ وسیم بھائی انہی کو ہوگا, سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا. ان پہ بیجا کرٹیسزم نہیں ہوگی, اور آپس کی سیاسی جو چپکلش ہے, چینا چپٹی ہے, وہ ہم ایسی. تو نیوٹرل جانور ہوتا ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا تھا؟ دیکھیں وہ ایک, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اچھا فورم ہے کیونکہ آپ چیزوں کی باریکات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم PMI کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی, یا آپ مداخلت کہہ لیں, اور اس کے نتیجے میں VONC ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا.
اگر کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے جیسے آج بھی ہے ایران میں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس وقت پھر کوئی بھی ادارہ، چاہے ہماری ملٹری ہو، انٹر سروسز ہو، یا ہمارے اور سویلین ادارے ہوں، بیوروکریسی کا کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ہو جس کی کوئی ڈیوٹی ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر حکومت کا، اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بیرونی چیز نہیں ہے اور اندرونی سیاسی ایک مقابلہ ہے، روز کی چپلش ہے، پریس ٹاکس ہیں، مقابلہ ہے، دوسرے کے خلاف بیانات ہے، سارا کچھ جس طرح سیاست میں ہوتا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی بات 100% صحیح ہے کہ اس میں ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے، چاہے ہم حکومت میں ہو یا کوئی اور حکومت میں ہو. یہ جو بات خان صاحب نے کی ہے، یہ مستقبل میں اگر ہم حکومت میں آتے ہیں ہم پہ بھی لاگو ہوگی اور ہمیں اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. اور اس سے ماضی سے سیکھا ہے پی ٹی آئی نے، چونکہ دیکھیں نا کچھ تو الزامات لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اعترافات کی بات کر لیتے ہیں، خود مانے نا کہ ہاں جی ہم تو نمبر پورے کرنے کے لیے ایجنسیوں کہتے تھے کہ یار ان سے ووٹ دلوائیں. یہ تو خالصتاً اندرونی معاملہ ہے نا، اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھنا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی نے نہیں رہنے دیا نا، ان کو نہیں آپ دلوائیں ووٹ. تو یہ سیکھا ہے پی ٹی آئی نے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. سب کو سیکھنا چاہیے، ہم بھی بہت کچھ سیکھیں. ایک بات، میری بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی. اگر کوئی بین الاقوامی مداخلت ہوتی ہے، بین الاقوامی سازش ہوتی ہے جو کسی بھی صورت میں کسی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے. آج جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، گزرے ہوئے کل میں محترم عمران خان صاحب تھے، آنے والے کل میں ہو سکتا ہے وسیم بادامی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ سازش جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی، جو ہم سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یا کچھ لوگ اس کو نہ سمجھتے ہیں، اگر آج اسی طرح کی کوئی گیم شہباز شریف صاحب کے خلاف ہوتی ہے، کسی بین الاقوامی طاقت کی ایما پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدم اعتماد لے کے ہیں، یا ایسی کوئی موو ہوتی ہے، آج کی اپوزیشن یعنی عمران خان، علی محمد، تحریک انصاف کو وقت کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو بین الاقوامی مداخلت کے خلاف اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے وہ ادارہ ہو، اپوزیشن ہو، کوئی بھی ہو. اس میں پھر نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم اپنی لڑائی اپنے ملک میں لڑیں گے، باہر کا جب ہاتھ آئے گا اس کو روکیں گے. اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آج کی تاریخ میں اگر ملک کے اندر کوئی بیرونی مداخلت یا سازش کی ایما پہ تحریک انصاف کچھ نہیں کری، جو کہ الحمدللہ ہم نہیں کہا، ہم پاکستانی عوام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہ کنونس ہو، اگر وہ یہ کنونس ہو کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، میں اگر وہ یہ کنونس ہو آپ کی دلیل کے مطابق کہ یہ جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ کسی بیرونی ایما پر کر رہی ہے، اگر کنونس ہو تو پھر ان کو واقعی ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، حکومت وقت کے ساتھ. آپ کی دلیل کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں سب کو اٹھا کے زندان میں ایک بار پھر ڈالنا چاہیے اور سخت سے سخت ہم سے سلوک کرنا چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ اتنے گرے پڑے لوگ ہیں کہ سیاست تو چھوڑیں، تحریک انصاف تو چھوڑیں، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے بھی نہیں فکر. علی محمد کو اگر اپنے دادا پیر محمد خان کی سن 40 میں قرارداد پاکستان میں قائد کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور سن 47 میں قائد کے ساتھ اپنے دادا جو ورکر تھا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوگا اس وقت مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور صرف اپنی سیاست کے لیے بین الاقوامی سازش کے تحت وہ کوئی حکومت کے خلاف کچھ کر رہا ہے. ایسے علی محمد کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو پاکستان میں کسی بین الاقوامی سازش کے تحت پاکستان کی حکومتوں کے خلاف سازش کرے. تو ایسا نہ ہو واقعی کنونس ہو اس بات پہ کہ وہ ویسی ویسے نہیں کہ سب کچھ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اگر وہ کنونس ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے، تو اپنے دماغ کا علاج کرائیں. اگر آپ کو محب وطن اور غدار میں فرق نہیں محسوس ہوتا، اس کا مطلب ہے پھر ہم میں نہیں کسی اور کی سوچ میں غلطی ہے. دیکھیں یہ تو ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ میرا فلسفہ ہے، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، میں کہتا ہوں غداری اور کفر کے فتوے دینا بند کریں. یہ کافی پرانی انڈسٹری ہے. اس وقت بات صرف اتنی ہے کون اچھی گورننس کر سکتا ہے، کس کے پاس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اچھی پالیسیز ہیں اور بہترین ٹیم ہے جو پرفارم کرے گا. اور میں ایک بات اور بھی، میں جو ہمیں کوئی سن رہے ہیں جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں، پارلیمان میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد کے پاس کہیں اور ہیں، کسی اور شہر میں، جدھر بھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیے ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. پاکستان کو سیاست سے ہی آگے جانا ہے، کیونکہ سیاست سے ہی پاکستان بنا تھا، جمہوریت سے اس نے آگے جانا ہے. خدا را میں تو چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تب سے دیکھ رہا ہوں میاں صاحب اور بنظیر صاحبہ کی میوزیکل چیئرز کی لڑائی، اور اس کے بعد یہ پچھلے 40 سال سارا 35 آپ دیکھ لیں. خدا را حکومتوں کو بیچ میں روکنے کا سلسلہ چھوڑ دیجئے.
آپ اپنی ٹرم پوری کر لینے دیجئے. یہ پاکستانی قوم میں اتنی شعور ہے کہ نان پرفارمنس پہ وہ حکومتوں کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے وسیم بھائی کہ ضیاء الحق صاحب کا ایک بروٹل مارشل لا پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی ختم نہیں کر سکا. اس کو ختم کیا تو ان کے 5 سالہ ٹرم میں جب زرداری صاحب نے پرفارم نہیں کر سکے, لوگوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا میاں صاحب کو اور ہمیں لے کے آگے. تو کیوں ہم دیکھیں اگر وہ VONC نہ ہوتا اور ہم اپنا ٹرم پورا کر لیتے, کیا اتنا لینڈ سلائڈ قوم کھڑی ہوتی؟ قوم ہمارے ساتھ اس بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. پرفارمنس پہ اگر ہوتا ہو سکتا ہے ہمیں کم ووٹ پڑ جاتے. دیکھیں لیکن علی بھائی بیرونی والا معاملہ بھی پھر بعد میں خان صاحب کا پھر یہ بیان بھی آیا کہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو باجوہ صاحب تھے, ہماری سائڈ سے تھے, جو کہ اصل میں امریکہ نہیں کر رہا تھا بلکہ باجوہ صاحب امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے نا تم لوگ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اس کو گراؤ. تو یہ تو پھر امپورٹڈ نہیں پھر ایکسپورٹڈ ہو گئی نا سارا کیا مطلب. دیکھیں میں ماحول کو خراب کرنے والا آدمی تو ویسے بھی نہیں ہوں, تو اب میں ان حالات میں جب خان صاحب خود ٹھیک کر رہے ہیں معاملات کو, میرا کیا کام ہے کہ میں خراب کروں. ویسے ایک بات میں بتا دوں, صرف آرمی چیف کی بات نہیں کرتا, اس پہ میں بلیو کرتا ہوں. جو آپ مجھے جانتے ہیں میں جس پہ بلیو نہیں کرتا وہ بات نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان اتنا کوئی کمزور ملک نہیں ہے جس میں کچھ بڑے عہدے ہیں, جیسے وزیر اعظم کا عہدہ ہے, جیسے آرمی چیف کا عہدہ ہے, صدر مملکت کا, چیف جسٹس کا. ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کے طرز سیاست یا ان کے حکمت عملی سے, ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک دشمن یا غدار وطن پاکستان کے اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ نہیں سکتا. ہمارے چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں علی بھائی آپ ایک سانس میں کہہ رہے ہیں کہ یار غداری کی بات نہیں کرنی چاہیے, اسی سانس میں آپ پاکستان کے ادارے یعنی کہ فوج کے سربراہ کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں نا اس پہ. جب آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے ہماری حکومت گرائی اور باجوہ صاحب نے کچھ نہیں کیا, ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے نہیں ہوئے, تو آپ اسی ساتھ ان کو تو غدار کہہ رہے ہیں نا, ان کو امریکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. وہ الزام جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے آپ. نہیں دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا ایک دوسرے کو غدار اور کافر کہنا یہ نہ کریں. آپ پوائنٹ آف ویو سے جب آپ امریکی ایجنٹ جب آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے حکومت گرائی اور وہ ساتھ تھے, تو اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ غداری ہوگا. اور کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا ایک دوسرے کو غدار کہنے سے. جتنا ہمیں اس دن دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے جب عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی اس حکومت کے انفارمیشن منسٹر صاحب کی طرف سے, اور سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب پہ. اسی طرح اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کسی کے خلاف کریں گے ان کو بھی ایسی دکھ ہوگا. کیونکہ دیکھیے ماں سے آپ محبت کرتے ہیں, انسان کو اپنے پہ اتنا نہیں ہوتا. آپ کی والدہ کو کچھ کہے آپ کو غصہ آتا ہے. اسی طرح جو کوئی محب وطن پاکستانی ہے, آپ کی میں بات کر دیتا ہوں, آپ کو کوئی خدا نخواستہ ایسی بات کرے گا آپ تو مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے. یار آپ کون ہوتے ہیں میری وطنی کو چیلنج کرنے والے؟ آپ طرز عمل پہ اختلاف کیجئے کہ وسیم بادامی آپ اس طرح شو اچھا نہیں کرے, اس طرح کیجئے. یا علی محمد آپ کی سیاست میں آپ تھوڑا سا ایک دو گالیاں دیا کریں یا کوئی دیا کریں. آپ یہ کیا اخلاق کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر یہ آخری بات کنکلوڈ کرنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے عوام اپنی خدمت کے لیے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, جب وہ آ جائیں ان کو اپنا ٹرم پورا کرنے دیں تاکہ وہ آنکھیں ملتے روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کوئی عوام کے پاس نہ جائے. اپنی پرفارمنس آئیڈیل تو یہی اللہ کرے کہ وہ دن ہم جلد دیکھیں. بہت شکریہ, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ کرے کہ پاکستان میں ٹینیور پورے کرنے دیے جائیں اور پھر لوگ اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پہ صحیح یا غلط فیصلہ کر لیں. ان دفعہ غلط بھی ہوگا تو پھر صحیح ہو جائے گا, لیکن ایسے ہی ہے. چلیں بڑھتے ہیں اب اپنی آخری سٹوری کی جانب, جہاں پاکستان کا یہ علاقہ پارا چنار کرم ایجنسی, جہاں سے گاہے بگاہے حیران کن, عجیب و غریب, افسوسناک اور ناقابل یقین خبریں آتی ہیں. پچھلے کئی دنوں سے پارا چنار میں تنازعات جاری ہے کہ جہاں پر 50 سے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. مورچے, فائرنگ, ہر طرح کے ہتھیار کا استعمال اینڈ واٹ ناٹ. کیا آپ یقین کریں گے اس جگہ کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی اس طریقے سے کہ افغانستان اور بارڈر, یعنی انبلیویبل ہے یہ بات کہ ایسا بھی ہوا ماضی میں. اور یہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ جہاں پر کرم ایجنسی کا ایک علاقہ پارا چنار وہ اس طریقے سے پاکستان سے کٹ گیا, یعنی پاکستان کا ایک علاقہ اس طریقے سے پاکستان سے کٹ گیا, کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ فور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, کہ اگر وہاں کے لوگوں کو پاکستان آنا ہے یعنی کہ اپنے ہی وطن میں یعنی آگے جانا ہے پارا چنار کے لوگوں, تو وہ نہیں آ سکتے, بند ہے, اور وہ وایا افغانستان آئیں گے پاکستان میں. کین یو بلیو اٹ؟ یہ بھی ہوا وہاں پہ, اور یہ اشیاء خورنوش کی قلت اینڈ واٹ ناٹ.
آئی ووڈ لائک ٹو ہوپ کہ اس میں جو اتھارٹیز ہیں وہ ونس فار آل ایک اس معاملے کو سیٹل کریں کہ کیوں گاہے بگاہے اس طرز کی خبریں آ جاتی ہیں وہاں سے. افغانستان بارڈر ہے تو پھر طالبان کی انٹرونشن واٹ ناٹ. بہرحال ابھی ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ خان محسود صاحب موجود ہیں اور خبریں وہاں سے یہ ہیں, اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو کہ بہرحال معاملہ کچھ تھما ہے. میں ذرا جاوید صاحب سے, کیونکہ ڈی سی ہیں وہاں کے, تو ان سے ایگزیکٹ صورتحال معلوم کریں ابھی کی. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بدامی صاحب؟ سر الحمدللہ, بہت شکریہ وقت دینے کا. سر ابھی بتائیے گا, ظاہر ماضی میں تو ہر طرح کے واقعات ہوئے ہیں, وہاں پارا چنار کی بات کر رہا ہوں, مورل حرام کے جلوسوں کے حوالے سے اور کئی واقعات سارا ہوئے. ابھی یہ والا جو واقعہ تھا, ایک تو یہ کہ وہ ایک دوسرا رخی اختیار کر گیا, اور لیکن آپ بتائیے گا ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ صورتحال تھمی ہے دونوں طرف سے فائرنگ کی, یا کچھ علاقوں میں ابھی بھی معاملہ چل رہا ہے؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ 50 کے لگ بھگ لوگ مرے ہیں. ایکوریٹ جو فگر ہے وہ 40 ہے. ٹھیک ہے. اس میں انجریز بے شک زیادہ ہوئی تھی, لیکن وہ ابھی ہمارے ساتھ 23 لوگ ہیں. ابھی بالکل امن ہے. 2 دنوں سے رات نہ کوئی فائرنگ ہوئی, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ فارچونیٹلی آج ہم نے دونوں اقوام سے, اہل تشیع اور اہل سنت کی جتنی اقوام ہیں پورے مشران کو بٹھا کر انہوں نے ہمیں ایک وہ پیس ٹروس ہوتا ہے, امن دیگا جس کو ہم بولتے ہیں, وہ اگلے 2 مہینوں کے لیے دے دیے. تو ہوپ فلی تھنگز ول امپروو ان کمنگ ڈیز. یہ شاہراہ کی بندش کی خبر آ رہی ہے ابھی تک, وہ کیوں ہے؟ نہیں جی, بندش نہیں ہے. کل پرسوں سے یہاں پہ فیول بھی آ رہا ہے, فروٹ ویجیٹیبلز بھی آ رہے ہیں, ایڈیبلز جتنی ہیں, آئل ٹینکرز آ رہے ہیں. کوئی راستہ بند نہیں ہے سر وہاں پہ؟ 35 کے لگ بھگ تو یہ ہماری کیبیٹی خراچی بارڈر کے جو افغانستان گاڑیاں کراس ہوتی ہیں وہ بھی کراس ہوئی ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں سیکیورٹی کے, ہمارے جو ہیں آفیسرز وہ چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے یہ کنوائے میں چلیں تاکہ مس ہیپ نہ ہو, کوئی اس قسم کی سچویشن نہ بنے. تو فائنلی آخری بات بتائے گا کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں, ابھی بڑا اہم ہے, کوئی ایسے مناظر آئے کہ جہاں پر دونوں طرف کے لوگ بیٹھے ہوں, ساتھ میں بیٹھے ہوں, اس کے مناظر آئیں تاکہ کچھ ماحول ٹیمپریچر کم ہو جائے؟ انشاءاللہ یہ پہلے بھی میری یہاں پہ پوسٹنگ سے پہلے ایسی سچویشن تھی, بٹ وی ورک فار کچھ 15-20 دن ہم نے اس میں کام کیا, اور وہ آپس میں مل بھی گئے, بیٹھتے بھی تھے, ابھی تک بیٹھتے تھے. یہ فریقین بھی جس دن شام کو 24 تاریخ کو ان کی فائرنگ شروع ہوئی, دن کو ہمارے یہاں دفتر میں میرے ڈی سی صاحب نے ان کی بیٹھک کروائی, ان کی ویڈیو بنائی. شام کو یہ لوگ جب واپس چلے تو میں وہ کنفیوژن, غلط فہمیاں بڑی ہیں, اور پھر یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ شروع ہوا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی شاہراہ بند نہیں ہے وہاں پہ, آپ 2 ہفتے میں انشاءاللہ 3 ہفتوں کے بعد ہم ان کو بٹھائیں گے بھی, اکٹھے بھی بٹھائیں گے, اور ان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, لینڈ ڈسپیوٹس ہیں, ان کے اوپر کام کریں گے, اور ہوپ فلی تھنگز ول امپروو سون انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ. ڈی سی کرم ایجنسی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر یہ تو ایک ایشو ہوا, لیکن اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ اس طرح کے ایشوز کے سر اٹھانے کی گنجائش ہی نہ بنے. کبھی بارڈر سے, افغانستان سے, کبھی ایک علاقے پورے کا پورا ملک سے کٹ جائے. اس کے بہت سیریس امپلیکیشن ہو سکتے ہیں, اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بطور مجموعی جو ایک اچھی محبت کی فضا ہے پورے ملک میں وہ مزید مضبوط ہو, اور جو فتنہ پسند عناصر ہیں وہ اپنی کسی مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے ہیں تو یہی بات, چاہے وہ اسرائیل کا ایک سوچ و بچار کے بعد اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کرنے کا منصوبہ ہو, یا کچھ پاکستان کے معروضی حالات سے ہم نے بات بھی کی, بطور مجموعی ایک بہت اچھی ایک فضا ہے, اور یہی دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ تمام مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں, اور چاہے وہ ڈومیسٹک ایلیمنٹس میں سے یا انٹرنیشنل ایلیمنٹس میں جو بھی ایسے عناصر ہوں جن کو اتحاد نہ بھاتا ہو, ان کی کوششوں کو اور سازشوں کو ناکام بنایا جائے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر.